السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج آپ لوگوں کا ہے لیکچر نمبر 21 اور آپ کا عنوان ہے واوین کا استعمال۔ تو بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو واوین کے بارے میں بتاؤں گی کہ واوین کیا ہوتی ہے۔ بچوں، انگلش میں آپ لوگ جو ہے انورٹیڈ کوماز، جو آپ کسی کوٹیشن کو، کسی خاص بات کو انورٹیڈ کوماز میں لکھتے ہیں تو اس کو اردو میں اس کو واوین کہا جاتا ہے۔ تو ہم اردو میں بھی ایسے ہی کسی کوٹیشن کو، کسی شاعر کی بات کو، کسی بزرگ کی خاص بات کو، یا کسی مصنف کی کہی ہوئی خاص بات کو، یا کسی بک کو ہم اس کو واوین میں لکھتے ہیں، یعنی انورٹیڈ کوماز میں لکھتے ہیں۔ تو ہم واوین کا استعمال پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عنوان ہے واوین کا استعمال۔ تو پہلا جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے واوین۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو ان کی ماں کی بدولت بہت بڑا رتبہ ملا اور وہ سلطان المشائخ کہلائے۔ تو سلطان المشائخ جو ہے یہ بچوں، یہ اس کو ہم نے اس کو یعنی کہ وہ لقب دیا گیا ہے، تو اس کو ہم نے انورٹیڈ کوماز میں لکھ دیا، یعنی واوین میں لکھ دیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے حضرت لقمان فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ دیکھو، یہ اس کا فرمان ہے، وہ ہم نے اس کو انورٹیڈ کوماز میں لکھ دیا، اس کی خاص بات کو یعنی کہ واوین میں لکھ دیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے مصور فطرت خواجہ حسن نظامی نے حکیم محمد سعید کی والدہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام مادر ہمدرد ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب خاص دی، کتاب کو انہوں نے جو ہے وہ یعنی اس میں لکھ دیا ہے، انورٹیڈ کوماز میں لکھ دیا ہے، یعنی کہ واوین میں لکھ دیا ہے۔ تو بچوں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ واوین کیا ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کو انورٹیڈ کوماز کہتے ہیں، اردو میں اس کو واوین کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم کسی خاص بات کو، کسی مصنف کی کہی ہوئی یا کسی بزرگ کے قول کو، یا کسی خاص آدمی کی یا عظیم آدمی کی بات، کہی ہوئی بات کو ہم انورٹیڈ کوماز میں لکھتے ہیں یا واوین میں لکھتے ہیں۔ تو یعنی واوین میں ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آج ہم نے اس لیکچر میں واوین کا استعمال پڑھا ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہے اور اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اچھی طرح اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔